بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورۃ عصر کی روشنی میں ایک وصیت کرنے لگی ہوں، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے اگر مجھے کچھ معلومات ہے تو آپ تک پہنچاؤں۔ سورۃ عصر ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ میری وصیت اسی آیت کو سامنے رکھ کر ہے۔ آپ نے سورۃ عصر کی تلاوت کئی بار سنی ہوگی، ترجمہ تفسیر بھی پڑھ لی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو صرف ایک لفظ سے آپ کو وصیت کرنا چاہتی ہوں کہ سورۃ عصر کا پہلا لفظ عصر ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو نچوڑ کر اس سے عمدہ اور اعلیٰ چیز نکال لینا۔ جیسے پھل نچوڑ کر جوس نکال لیتے ہیں تو اسے عصیر کہا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بادلوں کو نچوڑ کر میٹھا پانی نکالتا ہے، تو قرآن پاک میں بادلوں کو معصرات کہا گیا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے ہوئے بادلوں کو نچوڑ کر موسلا دار پانی نکالا۔ میرے نوجوان بھائیوں بہنوں، لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو زندگی دی ہے اسے نچوڑیں، اس میں خیر اور نیک اعمال کا جوس نکالیں، اور یہ جوس تھوڑی محنت، مشقت، مجاہدے اور ہمت سے نکلے گا۔ نفس اور شیطان کے بہکاووں پر پاؤں رکھ کر ان کی چال کو سمجھ کر کچل دینے سے نکلے گا۔ صرف بیٹھے رہنے، گناہوں پر گناہ کرتے جانا یا عیاشی کرتے رہنا کچھ نہیں ہے۔ جوانی دراصل وہ وقت ہے جو اپنا جوس نکالنے کا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، ایک انار ہے جو ابھی پک رہا ہے، اس کے دانے رس بھرے پڑے ہیں، اور ہم نے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس تازہ انار کا فریش جوس نکالا جائے، کیونکہ یہ لذیذ ہے، وٹامن سے بھرپور ہے اور ہمارے نظام انہضام کو تیز کرے گا۔ لیکن اگر یہی انار پکنے کے بعد کئی ہفتوں تک گھر یا دکان میں رکھا گیا تو کیا پھر بھی وہی فریش جوس نکلے گا جو تازہ انار سے نکلا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ اب یہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پرانے اور خراب انار میں وہ لذت نہیں رہی جو تازہ اور جوان میں تھی۔ اس وقت آپ بھی تازہ انار کی طرح ہیں، جوانی کے خون بھرے پڑے ہیں، وہ عمال کر سکتے ہیں جو بوڑھا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ جوانی کو نچوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لگا دیں گے تو یقین کریں اللہ کو بہت خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ نوجوان کی عبادت اور اس کا نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگانا بہت پسند فرماتا ہے۔ اس سے تو ایسے نوجوانوں کے لیے ہے کہ قرآن کے درمیان پوری سورۃ کہف اتار دی گئی اور بتایا گیا کہ چند نوجوان جو اپنی جوانی کو ہمارے لیے نچوڑ رہے تھے، انہوں نے کیسے ہمیں اپنی رحمت سے ڈانپ لیا اور میٹھی نیند سلا دیا اور ان کا تذکرہ ہمیشہ رہنے والی کتاب کا حصہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوانی میں عبادت کرے گا عرش الہی کے سائے میں ہوگا اور اسے قیامت کے میدان میں کوئی گرمی نہیں پہنچے گی۔ صحیح بخاری۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو اسے دنیا میں پسینہ بہا لیتا ہے وہ آخرت کے پسینے سے بچ جاتا ہے، اور جو جہاں پسینہ نہیں بہائے گا یعنی محنت نہیں کرے گا وہ آخرت میں خسارے میں جائے گا۔ اس لیے سورۃ عصر میں عصر کے لفظ کے بعد فوراً کہا گیا ہے ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق بات اور صبر کی وصیت کی۔ یہ وقت ہے اپنے آپ کو عصر سے جانی نچوڑنے کا، اپنا وقت، جان، مال، دوستی، رشتہ داری، ہر چیز اللہ کے لیے زندگی کو ایک ٹریک پر لے آئیں۔ تمام نمازوں کی پابندی کریں، خاص کر فجر کی۔ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کریں، اہل علم کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، بار بار سورۃ عصر پڑھتے رہیں تاکہ یہ سورت آپ کو بیٹھنے نہ دے، عمل کے لیے کھڑا کیے رکھیں، اور اپنے اندر جو خیر رکھ دی گئی ہے اس کا جوس نکلتا رہے، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور معاشرے کو بھی۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اصل میں تو جوانی کے وقت توبہ اور پرہیزگاری نیکوں اور پیغمبروں کا شیوا ہے۔